المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أحمده وأصلي وأسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رحمت دو عالم سید الاولین والآخرین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کی اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و تحشیم کے لائق معزز محترم سامعین و حاضرین، بالخصوص قبلہ سید اکبر شاہ صاحب اور تمام معزز ثناخانہ گرامی قدر، آج ہم ماہ ربیع الاول کی ان پربہار اور پرمسرت ساعتوں میں ایک عظیم خانوادہ قاضی کے روحانی اور عظیم فکری شخصیت جناب عزت مآب قاضی عمر الدین رحمانی علیہ الرحمہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس مجلس میں موجود ہیں۔ میں نے بس صرف ایک مجلس میں جانے کے لیے آج گزارش کی ہے، کہ ورنہ ضروری نہیں تھا کہ یہ گفتگو بھی ہو۔ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، اسی کو سننا چاہیے، لیکن یہ آپ کی ذرا نوازی ہے اور آپ کا حسن ظن ہے کہ ناچیز کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ میں نے دو چار باتیں صرف آپ کے سامنے چیدہ ایک لمبا طویل ٹاپک ہے، مگر اس کے چند ضروری پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالح کرنے والے ہیں، سیجعل، ان قریب اللہ کر دے گا، لہم الرحمن، رحمان ان کے لیے، ودا، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب ایمان ہونے کے بعد انہوں نے اچھے کام کیے، عمل صالح کیے،
ان کا مقام اور مرتبہ اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ ان دو عظیم نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ ایمان ہے یہ 24 مرتبہ استعمال ہوا، اور ایمان لانے والے کو ایماندار کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اور اس کے لیے آمنو کا لفظ قرآن مجید میں جمع کے لیے 258 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے عمل الصالحات کا جو جملہ ہے یہ 89 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور ان دونوں کو اکٹھا آمنو کا اور عمل الصالحات کا ذکر قرآن مجید میں 52 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مرتبہ جہاں عمل صالح کی بات کی تو اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کہا، اور یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ عمومی اگر بات کرنا چاہیے اپنے احکامات کی تو قرآن مجید کا انداز تخاطب یا ایھا الذین آمنو نہیں تھا، یا ایھا الناس تھا، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں۔ لیکن جب وہ بندے پوری انسانیت میں سے چنیدہ ہوئے اور وہ خاص ہو گئے اور ان کو کسی اچھے کام پر لگانا تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان چنیدہ بندوں کو یا ایھا الذین آمنو کا ٹائٹل دیا۔ اس میں ایک اور بھی امتیازی شان یہ ہے کہ جتنی آیات قرآن مجید کی مکہ پاک میں نازل ہوئی ان میں اگر رب تعالیٰ نے خطاب کرنا چاہا تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اور جب حسنین کے نانا سیدہ کائنات کے بابا جناب محمد رسول اللہ مدینۃ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور اب آپ کی ایک جماعت مخصوصہ آپ کے ساتھ تھی، کچھ جانے والے، کچھ وہاں کے معاونین۔ جو جانے والے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، جو معاونین تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ یہ جماعت مومنین بصورت مہاجرین و انصار جو تھے، اب یہ چونکہ چنیدہ ہوئے اور یہ نگاہ نبوت کے پروردہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انداز تخاطب ہی چینج کر دیا۔ اب یا ایھا الناس کا ٹائٹل چینج کر کے یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا، یعنی پوری انسانیت میں سے جو چنیدہ لوگ ہیں وہ یا ایھا الذین آمنو میں آتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے بھی ابتداً اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے کہ اس ٹائٹل میں ہمارا بھی شمار ہے۔ اب یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کا مطلب ہے اے لوگو ایمان والو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عموماً میری جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے میں سب سے زیادہ اس پر فوکس کر کے اشارتاً بات بھی کرتا ہوں اور اجمالاً اور تفصیلاً بھی بات کرتا ہوں، تاکہ دور حاضر میں جتنے بھی اعمال صالحہ کیے جانے والے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بندے کے پاس پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اس وقت تو ہمارے ہاں جو ایمان کا پیمانہ ہے، جس کسوٹی پر ہم ایمان کو رکھتے ہیں، جس کی پگڑی زیادہ بڑی ہو، داڑھی کا سائز تھوڑا بڑا ہو، مسجد میں آنا جانا اس کا 5 مرتبہ سے بھی زیادہ ہو، یعنی وہ اشراق بھی مسجد میں پڑھتا ہو، چاشت بھی مسجد میں پڑھتا ہو، تہجد کے وقت بھی جاتا ہو، اس کی وضع قطع ایسی لگے کہ محلے والے سمجھیں یار یہ بڑا مومن آدمی ہے۔
تو معذرت کے ساتھ ایمان کا اس ظاہری وضاحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایمان کا تعلق ٹوٹلی انسان کے دل کے ساتھ ہے. یہ ایمان ہوتا ہی دل میں ہے. اور ایمان ہے کیا، اس کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے. اس کے لیے میری نظر میں تقریباً 37 احادیث مبارکہ گزری ہیں جو ایمان کو ڈیفائن کرتی ہیں، ڈیفینیشن اس کی بیان کرتے ہیں. اور آپ احادیث نبویہ کے پورے ذخائر کو دیکھیے. اس ذخیرہ احادیث میں جس نے بھی کتاب حدیث کو مدون کیا ہے اور باب ایمان اس نے باندھا ہے، اس نے سب سے پہلے یہ حدیث لائی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ جزیات ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جزیات ہیں. لیکن یاد رکھیے تمام جزیات مل کر بھی ایمان کو کامل نہیں کرتی. اس میں اگر کوئی ایک جز کم ہو جائے تو ایمان کے حسن میں کمی تو ہو سکتی ہے، مگر ایمان یوں کہیں کہ آپ وہ اس کی کاملیت پر کوئی دھبا آئے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جزیات ہیں. جزیات کے کمی بیشی کے ساتھ ایمان کی کاملیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر صرف ایک مثال، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے یا صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو بندہ یہ چونکہ ایمان کی ایک جز ہے ان 70 جزیات میں سے، اگر بندہ باقی جزیات کو چھوڑ کر یہی فوکس کر لے یار کہ ایمان صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے، اور ایک جگہ پر ایمان کو صفائی کو ایمان کا حصہ ہی نہیں کہا گیا بلکہ ٹوٹلی ایمان کہا گیا، تو بندہ کہے چل یار دن میں 5-6 مرتبہ غسل کر لیں، کوئی اچھی کریم شریم استعمال کر، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرا رہنے سے. بھئی یہ کیوں اتنی تیاری کر رہے ہو؟ بھئی بندہ با ایمان ہو جاتا ہے. تو آپ ایمان سے کہیں کہ باقی جزیات کو چھوڑ کر اور وہ جو کلیات میں سے جو کلی ہے اس کو چھوڑ کر ایک جز کو پکڑنے سے بندہ ایمان والا ہو جاتا نہیں ہوتا. تو یہ ساری جزیات مل کر بھی ایمان کو کامل نہیں کرتی، اس کے حسن کو بڑھا دیتی ہیں. مگر 2 ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو کامل کر کے بندے کو بندہ مومن بنا دیتی ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ امام بخاری سے لے کر 19 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، مختلف طرق کے ساتھ، مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ. میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ وارضہ ومالہ والناس اجمعین. یہ مختلف الفاظ ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو غور کے ساتھ سننے کا تعلق رکھتی ہیں، توجہ مانگتی ہیں. اس وقت فقدان ہے ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے، اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہے. جس بندے کو آپ پرکھیں گے تو وہ سال میں 2 مرتبہ عمرہ کرنے والا ہوگا، ہر سال حج پہ جانے والا ہوگا، رمضان میں وہ راشن بھی تقسیم کرنے والا ہوگا، وہ تسبیح بھی 500,000 دانے کی رکھنے والا ہوگا، تو سارے چیزیں کرتا ہے. لیکن قرآن مجید کا جو انداز تخاطب ہے اور انداز ترتیب جو ہے 52 مرتبہ ایمان کا اور عمل صالح کا اکٹھا ذکر کیا، تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر یا حادثاتی طور پر ایسا ہوا. اللہ پاک نے قانونی طور پر اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ ایمان کا ذکر پہلے کیا، عمل صالح کا ذکر بعد میں کیا، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چلے کہ عمل صالح اسی کا قبول ہوگا جس کے پاس پہلے ایمان ہوگا. یہ ترتیب قانون بناتی ہے، اور جو اس قانون کو توڑ دے کہ عمل صالح تو رکھے اور ایمان نہ ہو
ایک تو اس نے خدا تعالیٰ کے، رب تعالیٰ کے قانون کو توڑا، اور اس قانون توڑنے کی سزا یہ ہے کہ وہ عمل صالح کا ڈھیر لگا لے، پہاڑوں کی صورت میں کر لے، مگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول۔ اب وہ ایمان کیا ہے؟ اس کی کاملیت کے لیے جو پہلی علامت، پہلی نشانی ہے، وہ سرکار نے فرمایا اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنی عزت سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر میں محمد عربی کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے۔ محبت۔ اسی کے ساتھ امام بہقی ایک روایت لائے، اور شعب الایمان نے بھی اس کو نقل کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الایمان فی قلب واحد حتی اکون احب الی واہل بیتی۔ بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ پہلے سرکار نے فرمایا بندہ با ایمان ہوتا نہیں، اب فرمایا بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک میری اور میری آل کی محبت اس کے سینے میں نہیں آ جاتی۔ یہ دو جزیات ایسی ہیں، یا یہ دو اصولیات ایسے ہیں، یا یہ ایمان کی کلیت کے لیے کافی ہے۔ اب جزیات میں کمی بیشی ہو بھی جائے تو جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی وہ صاحب ایمان کہلائے گا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکل جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ اب دعویٰ کرے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں مگر آل کے ساتھ نفرت کرے، حضور کی آل کے ساتھ بغض رکھے، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کشتہ عشق رسول نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث بڑی معروف ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو ان سعد رجل بین الرکن والمقام فصلی وصام۔ ایک بندہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے کعبہ شریف میں، اور اس حالت میں کھڑا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، حالت سیام و قیام میں ہے، مگر سرکار نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہے، حضور نے فرمایا فہیہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ محمد و آل محمد کی ایمان کی کاملیت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا میں عمومی طور پر نہیں، خصوصی طور پر اس پر فوکس کر کے بات کرتا ہوں۔ خدا را اعمال بچانے کی فکر نہ کریں، اعمال سدھارنے کی فکر کریں، ایمان بچانے کی فکر کریں۔ اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ میرے استاد گرامی، آپ نے ان کا دیدار کیا ہوگا، کئی حضرات جو جانتے ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث سید غلام محی الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سلطان پوری قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب کے بڑے بھائی، اور یہ تین بھائیوں میں سے بڑے تھے، سب سے بڑے تھے۔ درمیانے سید عبد الرحمن شاہ صاحب تھے، جن کی موجودگی میں آپ نعت پڑھتے تھے ہوں گے۔ استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا اس دور نازک میں ایمان کو بچانا اس طرح ہی مشکل ہے جس طرح ہتھیلی پر دیا رکھ کے آندھی میں چلنا اور اس پھر دیے کو بچانا مشکل ہے کہ وہ جلتا رہے، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، اور وہ ایمان ہے کیا؟ محمد و آل محمد کی محبت۔ اب اس پر حملے ہوتے ہیں، سرکار کی محبت پر حملہ، کوئی کہتا ہے نہیں ان کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ان کو اختیار نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ان کے یہ نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، حتیٰ کہ انتہا کرتے کرتے انہوں نے ایک آیت کا سہارا لے کر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ تو مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ آج جو ختم نبوت کے پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کے اس مضمون کو اجاگر کرنے سے پہلے اگر عقیدہ حیات النبی کو زندہ کر دیا جائے گا تو عقیدہ ختم نبوت پر کبھی آنچ ہی نہ آئے۔
عقیدہ حیات النبی، اور وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ہیں اور ہوتا وہی ہے جو موجود ہو۔ قرآن مجید نے اس کو صراط کے ساتھ بیان کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ قطعاً اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ادھر ساتھ کرسی پہ سرکار بیٹھے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر موجودگی کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے قول سے پتہ چلے سرکار موجود ہے، ہمارے فعل سے پتہ چلے ہمارے سرکار موجود ہیں، ہمارے کردار سے پتہ چلے ہمارے سرکار موجود ہیں، ہمیں دیکھنے والا، ہماری بات سننے والا، ہمارے عمل کو دیکھ کر جانے یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ بس یہ ہم کہتے ہیں کہ سرکار ہر وقت موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو ایمان ہے اس کا تعلق چونکہ سرکار نے فرمایا ایمان دل میں ہے، در سب آگے تشریف لیں۔ یہ جس ایمان کا میں نے بیان کیا ہے اس کا تعلق چونکہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب اتنے باشعور لوگوں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بندے کے دل کو چیک کیسے کریں کہ اس کے دل میں ایمان ہے؟ ایمان ہے چشتی صاحب محمد و آل محمد کی محبت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب دل کیسے چیک کریں کہ بھرے مجمع میں کیسے پتا چلے کہ اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت موجود ہے؟ اس کے لیے ویسے تو بہت سارے پیمانے ہیں، بہت ساری کسوٹی ہیں، لیکن میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کے راوی جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین ثانی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور حضور کے جانے کے بعد ہم جب مجلس میں بیٹھتے، محافل لگتی، ہماری صحبت میں لوگ آ کے بیٹھتے تو مجمع لگ جاتا، تو اس مجمع میں ہم نے یہ سوچا کہ چیک کریں ان میں صاحب ایمان کون کون بیٹھا، اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا۔ میرے آقا کریم کا یہ وہ غلام ہے جس نے کسوٹی دی ہے ایمان کو پرکھنے کی، دل چیک کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جب دل چیک کرنا چاہتے اور یہ جاننا چاہتے کہ کس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت بصورت ایمان موجود ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہم کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ کھڑے ہوں اور اس مجلس میں مولا علی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ تو وہ بندہ جب مولا علی کا ذکر چھیڑتا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پھر چہرے پڑھتے، اگر کسی کا چہرہ کھل اٹھتا تو ہم سمجھتے یہ صاحب ایمان بیٹھا ہے، اور اگر کسی کے چہرے پر 12 بج جاتے تو سمجھتے یہ منافق بیٹھا ہے۔ یہ ایمان کی قلبی کیفیت کو چیک کرنے کی یہ کسوٹی ہم نے نہیں گھڑی، یہ صحابہ کرام نے عطا فرمائی۔ اب ایک کسوٹی اور بھی ہے، اور ایک پیمانہ اور ایک پرکھ اور ایک ججمنٹ اور بھی ہے، اور اس کو نقل کیا ملفوظات رضویہ میں اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ ہے اور ایک میاں بی بی اپنا کیس لے کر آ گئے۔ کیس یہ ہے کہ بیوی کے گود میں ایک بچہ ہے، اب جو اس کے ساتھ خامند ہے وہ اس بچے کی ولدیت سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا نطفہ نہیں ہے، بیوی کہتی ہے یہ اسی کا بچہ ہے، دونوں حلف بھی دے رہے ہیں، دونوں اس پر مصر بھی ہیں اپنی بات پر۔ بیوی کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ یہ جو بچہ ہے اسی کا نطفہ ہے، اسی کی اولاد ہے۔ خامند کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ میرا نطفہ نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، کسی نے کہا وہ چہرہ نہیں ملتا تھا، کسی نے کہا وہ اس طرح بہرصورت اس نے انکار کر دیا۔
اب چیک کرنا تھا کہ وہ نطفہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. مانا تو یہی بنتا ہے نا, بیوی کہہ رہی ہے حلال کا ہے اور باپ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے, تو جب باپ کا نہیں ہے تو حرام کا ہی ہوتا ہے. اب اسی اثناء میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کا دروازہ کھلا اور نواسہ رسول جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ گئے. اب یہ روایت اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں جب سرکار کے پہلو میں امام حسین تشریف فرما ہوئے تو وہ جو بچہ نومولود تھا جس کو ماں نے اٹھایا ہوا تھا وہ اچھلا اور امام حسین کے قدموں میں چلا گیا. جب امام علی مقام کے قدموں میں پہنچا تو میرے آقا فتبسم فیقول, آپ مسکرائے اور کہا کہ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے, تمہارے کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ بچہ حلال کا ہے, یہ نطفہ تیرا ہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ٹیسٹ کیا, یہ کیسا ٹیسٹ ہے, کیسے چیک کیا؟ سرکار نے فرمایا یہ حسین ٹیسٹ ہی تو ہے, یہ تیرا بچہ حسین کے قدموں میں گیا ہے, جو حسین کے قدموں میں جاتا ہے وہ نطفہ حرام کا نہیں ہوتا, نطفہ حلال کا ہی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہ محمد و آل محمد کی محبت کا جو ایمان کی کیفیت ہے نا, اسی ایمان کا تقاضا چشتی صاحب, اشرف شہزاد صاحب, اسی ایمان کا تقاضا قرآن مجید میں اللہ پاک نے لوگوں سے کیا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اب تو آپ سمجھے ہوگا نا کہ میں ایمان پر کیوں فوکس کرتا ہوں. شاہ جی دل دکھتا ہے, کوئی مولا علی کو بھونک رہا ہے, کوئی سیدہ کائنات کو بھونک رہا ہے, کوئی سیدنا امام حسن کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, کوئی امام حسین کی بارگاہ میں تبرہ کر رہا ہے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی جن کی وجہ سے, جن کی محبت کی وجہ سے تیری داڑھی قبول ہے, تیری تسبیح قبول ہے, تیرا جبہ قبول ہے, تیری پگڑی قبول ہے, تیرا مدرسہ قبول ہے, تیرا قرآن قبول ہے, تیرا اسلام قبول ہے, انہی کو چھوڑ کر انہی پر تو دشنام ترازی کرتا ہے اور انہی پر انگشت تنقید اٹھاتا ہے. ایک مرتبہ بھی ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں انگشت تنقید اٹھ گئی, تیرا کوئی عمل بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم کسی کو کیا جانے وہ بڑا حاجی ہے, یہ بڑا عمرے کرنے والا, یہ بڑی زکوٰۃ دیتا ہے, یہ بڑے صدقے کرتا ہے, یہ بڑی داڑھی رکھتا ہے, یہ بڑی پگڑی. ہم تو یہ چیک کریں گے کہ ان اعمال سے پہلے اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے کہ نہیں. اب اسی ایمان اور اسی محبت کا تقاضا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایمان محمد و آل محمد کی محبت اس طرح اپنے دل میں لاؤ جس طرح یہ لوگ لائے. الناس معرف باللام ہے, اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر تمام مفسرین اکرام نے لیا ہے. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سرکار کے صحابہ ایمان لائے. محمد و آل محمد کی محبت اس طرح دل میں رکھو جس طرح ابو بکر کے دل میں تھی, جس طرح عمر کے دل میں تھی, جس طرح عثمان کے دل میں تھی, جس طرح ابو طلحہ کے دل میں تھی, جس طرح زبیر کے دل میں تھی. اس کا مطلب آپ سیرت صحابہ پڑھ کے دیکھیں, کوئی صحابی بھی محمد و آل محمد کی محبت سے اس کا دل خالی نظر نہیں آئے گا. آپ لڑانے کی بات کر رہے ہیں, ان کا تو ایمان ہی تب کامل ہوا تھا کہ ان کے سینے محمد و آل محمد کی محبت سے لبریز تھے. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر بندے کو ایسا ایمان مل جائے, اس ایمان کے بعد وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, اب وہ عمل صالح کریں. اب عمل صالح میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے, ایک عبادات, ایک معاملات. عبادات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, معاملات کا تعلق مخلوق کے ساتھ. اور یہاں پر بھی اس ناچیز کا یہ جملہ یاد رکھیے, جس کی عبادات درست ہو اور معاملات درست نہ ہو اس کی کوئی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی. معاملات کیا ہیں؟ ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بہن کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیوہ کے حقوق, یتیم کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, بڑے کے حقوق, چھوٹے کے حقوق, اساتذہ کے حقوق, سادات کے حقوق.
علماء کے حقوق، یہ سارے حقوق جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ایک بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے نفل پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، آپ ایمان سے بتائیں اس باشعور آپ کا مجمع ہے، اگر اس کی ماں اس کے ساتھ ناراض ہے تو کوئی اس کی نماز روزہ قبول ہے؟ حدیث اس پر دال ہے۔ جو اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں شادی کرنے کے بعد، ان کی کیا نماز روزہ حج زکات ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میں جس گھر میں ماہانہ آتا ہوں ان کو تو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے قاضی عمر الدین رحمانی علیہ الرحمہ کو، کہ جن کی اولاد نے ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، حق ادا کیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی کیسے پاسداری کرتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی عین تعلیمات کے مطابق ہے۔ اب ان کی تعریفات، ان کے مقام و مراتب کو یا تو وہ جانتے ہیں جو ان کے گھر والے ہیں، یا سعید صاحب بیان کر سکتے ہیں، یا قاضی مسعود صاحب بیان کر سکتے ہیں، تو یا پھر ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ہی کو بتا سکتا ہے کہ قاضی عمر الدین کیسی شخصیت ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ عاشق رسول تھے، با اخلاق تھے، ان کا بیہیویئر معاشرے کے ساتھ اچھا تھا، اچھے کاموں کو ترویج دیتے تھے، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی لمحہ بھی وہ خالی نہیں جانے دیا۔ اب ایسی شخصیت جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت اس طرح پروان چڑھے اور اس کا اخلاقیات اور معاملات بھی اتنے عرف و اعلیٰ ہو کہ محلہ نہیں پورا کمیونٹی ان کی اس عمل کی گواہی دے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے جس کے پاس یہ دولتیں آ جاتی ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اب یہ جو قاضی عمر الدین علیہ الرحمہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے اور وہ ان کے نام پر سجنے والی محفل میں لوگ کشاں 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 چلے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ایمان مکمل کیا اور پھر عمل صالح عبادات میں بھی کمی نہیں رہنے دی اور معاملات کو بھی درست رکھا، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کی اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کی۔ اس پر میں آخری صرف حدیث پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ محبت بندے کی، جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کی محبت دوسرے کے دلوں میں ڈلتی کیسے ہے؟ یہ بھی خود بخود نہیں آ جاتی۔ حدیث ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا، جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے اس کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اس بندے سے رب کو محبت ہو جاتی ہے دعا جبریل، جبریل کو اللہ پاک آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، فقال، جبریل جب آتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، میں دنیا میں رہنے والے اس مرد سے اس عورت سے محبت کرتا ہوں، رب کہتا ہے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبریل کہتا ہے میں بھی محبت کرنے لگ جاؤں، قال نہ یحبہ، میں بھی محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر تم آسمانوں میں چلے جاؤ اور سارے آسمانوں میں منادی کرو، آواز لگاؤ، نعرہ لگاؤ کہ اللہ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا وَحُبَّهُ فَيُحِبُّهُ عَلَى السَّمَاءِ، پھر سارے آسمان والے اس بندہ خدا سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آسمان والے بھی محبت کر رہے ہیں، جبریل بھی محبت کر رہا ہے، اللہ بھی محبت کر رہا ہے۔ اگلی فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، یہ ایک الفاظ ہیں، ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ جبریل پھر زمین پر لوگوں کے دل چیک کرو، ٹٹولو، ججمنٹ کرو، جس کا دل تمہیں صاف نظر آئے، ایمان سے بھرپور نظر آئے، اس کے دل میں میرے اس بندے کی محبت ڈالو۔
اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ داتا علی حجویری کی اپنی کوئی اولاد نہیں کہ جو ان کا نام روشن کر سکتا، مگر 1000 سال ہونے کو ہیں، ان کا نام آج بھی روشن ہے، آج بھی ان کا دربار سجا ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان سے محبت کی، اللہ نے ساری کائنات کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ کئی ایسے آستانے آباد ہیں جن کی اپنی نرینہ اولاد نہیں، اور ان کے آج آستانے آباد ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کی اولادوں نے آباد رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے قاضی عمر الدین رحمانی علیہ الرحمہ بھی ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت قاضی صاحب کے مزید درجات میں بلندی نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو اعمال حسنہ، اعمال صالحہ با ایمان حالت میں جو ادا کیے، اللہ ان کے صدقے سے اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمائے۔ ان کی اولاد کو اسی طرح اپنے والدین کو یاد رکھنے، والد صاحب اور ان کے آبا و اجداد جتنے بھی گزرے ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ مجلس ہی سجا لیں، بس گھر والے بیوی بچوں کو بٹھا لیں اور ان کو بتایا کریں یہ میرا باپ تھا، اس باپ کا یہ عمل تھا، اس باپ نے مجھے ایسے پالا تھا۔ بس اپنے بچوں کو، جب بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو کبھی بھی بچے پھر باغی نہیں ہوتے، بے ادب نہیں ہوتے۔ اب یہ قاضی سعید صاحب کو اور قاضی مسعود صاحب کو دیکھ کر، ان کے اس ادب کے اور بامؤدب رویے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ قاضی عمر الدین رحمانی نے بڑی محنت کی ہے ان کو باادب بنانے میں۔ آگے ان کے بچے بھی اسی طرح باادب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس ادب کی دولت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی انشاءاللہ میں نے چونکہ چلے جانا ہے، ورنہ دل کر رہا تھا کہ آج ان دونوں بھائیوں سے تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے والد گرامی کی سنتے، اور کبھی موقع ملا تو ضرور ان سے درخواست کریں گے کہ قاضی صاحب کی اپنی باتیں، ان کی اپنی اولاد ہی ہمیں سنائے، تاکہ ہمارے دلوں میں مزید ان کی محبت اللہ پاک اور مزید بڑھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔